جن لوگوں نے اسلام کے نام پر اپنی جان، اپنا مال خرچ کرنے کی اور صرف کرنے کی قسم کھائی ہو، آپ غیر مسلم ہو کر ان کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ ایک غیر مسلم ہو کر، ہندو ہو کر، ان سربکف مجاہدوں کو تم خوف زدہ کرنا چاہتے ہو؟ میری مراد پاک فوج ہے، پاکستان کی نڈر اور پوری دنیا میں نمبر 1 فوج ہے۔ کیا آپ اس کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہو؟ جہاں دیکھیں سنیں میڈیا میں بس یہی بات ہے، ان کی تعداد کم ہے جی، پاکستانیوں کی تعداد کم ہے، اس کی فوج کی تعداد اتنی ہے، اس کے ٹینکوں کی تعداد اتنی ہے۔ ارے بھائی تعداد پر مت جاؤ۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بہت سے ایسی چھوٹے چھوٹے لشکر تھے، بہت سے ایسے کم تعداد کے لوگ تھے لیکن پکے مومن تھے، ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں نعرہ تکبیر تھا، ان کی زبانوں پر نعرہ تکبیر تھا اور ان کے دلوں میں تکبیر والا ایمان تھا۔ تو بہت سے ایسے گروہ ہیں، ایسے لوگ ہیں، بہت کم تھے لیکن وہ بہت کثیر لوگوں پر، بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ چکے ہیں، بڑے بڑے لشکروں پر وہ غالب آ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ بہت کم تعداد والے کثیر تعداد والوں پر غالب آ چکے ہیں۔ آپ غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ بدر کو چھوڑیے، مسلم تاریخ، انسانوں کی تاریخ میں فرما برداروں کی تعداد ہمیشہ کم ہی ہوا کرتی ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں اسلام کی خاطر لڑی گئیں، مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، ان سب میں جب توازن کیا جائے تو مسلمان تعداد میں بہت کم ہوتے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو ان کا دشمن ہوتا وہ تعداد میں کافی بہت زیادہ تعداد اس کی بہت زیادہ ہوتی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ سربلندی ہی عطا کی۔ آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ رب العزت آزماتا بھی ہے، لیکن آخر کار فتح جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہوتی ہے۔ آخر کار جو علم بلند ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے، سر جو بلند ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے۔ آج ایک ہندو غیر مسلم گائے کا پیشاب پینے والے مسلم ممالک ایک سپر پاور، ایٹمی پاور ملک کو دھمکیاں دے رہا ہے، یہ اس دھمکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھی تمہارے لیے